نماز کے معاملے میں کئی لحاظ سے الغرض روزہ جو ہے عبادات کے اکثر مجموعے کے لحاظ سے جو ہے وہ ہماری اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اس روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان ان ایام کو گزار لینے کے بعد اپنے تمام ایام کو، باقی زندگی کو بھی جو ہے انہی کی طرح بنانے والا ہو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی اچھی لگتی ہے کہ انسان کا عمل اس میں ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کرنے والا کیوں نہ ہو۔ آپ روزانہ رات کو 2 نفل ہی پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن پڑھیں۔ ایک انسان پورے مہینے میں جناب 2 دفعہ تہجد پڑھتا ہے اور 8 رکعتیں پڑھتا ہے، اور ایک انسان دوسرے معاملے میں کیا کرتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے اور صرف 2 نفل پڑھتا ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو دوسرے انسان سے وہ زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ بن عمر میرے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے کہ کنت شاب انام فی المسجد، جب میں جوان تھا نا جی تو میں مسجد کے اندر سویا کرتا، شادی ہونے کے بعد وہ سوتے گھر کے اندر۔ جب تک میں جوان تھا اور میں کنوارا تھا، صحیح بخاری کی یہ روایت، تو میں مسجد کے اندر ہی میں سویا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے خواب دیکھا، کأنی ملکین آخذانی، 2 فرشتے میرے پاس آئے خواب کے اندر، ایک نے پکڑا دائیں سے، ایک نے پکڑا بائیں سے، اور دونوں نے پکڑا اور مجھے جہنم کے کنارے تک لے گئے۔ اب جہنم میرے بالکل سامنے ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی یہ فرشتہ مجھے دھکا دے گا اور عبداللہ سیدھا جہنم کے اندر۔ اسی دوران ایک اور فرشتہ آیا، کہتا ہے کہ میں یہ گمان کر رہا تھا کہ وہ جو فرشتہ آنے والا ہے، جو تیسرا فرشتہ آنے والا ہے، اس کا مقام ان 2 سے ذرا بڑھ کر ہے۔ اس نے آ کے یہ کہا کہ آپ عبداللہ کو چھوڑ دیں۔ جب اتنی بات کہی تو میری جناب آنکھ کھل گئی۔ اب یہ کوئی آسان یا کچھ معمولی معاملہ نہیں تھا کہ ایک پیغمبر کا صحابی ہو اور فرشتے اسے جناب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے تو کیا دیکھا کہ جناب بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں، بات کرنے کی ہمت ہی کوئی نہیں ہوئی۔ کبار صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہے، تو فوری واپس آئے اپنی بہن کے گھر، جو میرے نبی کی بیوی بھی ہے، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے اپنی بہن سے گزارش کی کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، جب بھی پیغمبر ہمارے آپ کے گھر تشریف لے کر آئیں تو آپ نے میرا یہ خواب ان کو بیان کرنا ہے۔ جب آپ گھر میں آئے، ماں جی نے خواب بیان کیا کہ عبداللہ آیا تھا اور عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہہ دینا کہ جناب اگر تو رات کو تہجد پڑھ لے، ان عبداللہ صالح، کہ بے شک عبداللہ جو ہے انتہائی اچھا آدمی ہے، لیکن اگر وہ مزید تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو تو مزید اچھا بہتر ہو جائے گا، وہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ آج ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں نا جی، ہم تراویح پڑھتے ہیں، تہجد بھی ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نامات ہیں، الگ الگ نام موجود ہیں، تہجد کی شکل کے اندر، تراویح کی صورت کے اندر، قیام کی صورت کے اندر، عبادت ایک ہی ہے، نام الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم رمضان کے بعد اپنی ان جذبات کو، ان خواہشات کو، ان گڑیوں کو، ان تمام محنتوں کو ہم تبدیل کر دیں۔ اگر عبداللہ ہے تو نیک، لیکن میرے پیغمبر نے کیا فرمایا، اگر عبداللہ رات کو تہجد پڑھنا شروع کر دے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ جب یہ بات سنی عبداللہ بن عمر نے، کہنے لگے آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو تہجد پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا پکا عہد ہے۔ تو آج کے بعد ہم بھی اس پیغمبر کے صحابی عبداللہ کی طرح پکا عہد کریں، اگر ہم نے اس ماہ رمضان کے اندر
مکمل قیام کیا ہے نا دی، ہم رمضان کے بعد بھی قیام کریں گے انشاءاللہ۔ جب یہ خواب پورا ہوا، کہتا ہے میں نے ایک اور خواب دیکھا اس کے بعد۔ میں نے خواب کیا دیکھا؟ صحیح بخاری کی روایت کہ میں جنت کے اندر ہوں، میں جنت کے اندر پہنچ چکا ہوں میں، اور میرے ہاتھ کے اندر جناب ایک ٹکڑا ہے ریشم کا، اور اس ریشم کے ٹکڑے میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ جس جگہ میں اشارہ کروں وہ ریشم کا ٹکڑا مجھے اٹھا کے وہاں پہ لے جاتا ہے۔ تو میری آنکھ کھل گئی اس خواب کو دیکھنے کے بعد۔ آپ نے تعبیر کی کہ اب عبداللہ جو ہے تہجد پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ترین بندہ بن گیا۔ اگر عبداللہ میرے پیغمبر کا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ تہجد پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ترین بندے بنتے ہیں، تو ہم بھی تہجد کا اہتمام رمضان کے بعد کر لینے کے بعد بھی میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی بعید معاملہ نہیں۔ انسان ایک پورا مہینہ قیام کرنے والا، وہ رمضان کے بعد بھی اس قیام کا، اس تہجد کا وہ اہتمام کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں اس کے اندر۔ ایک آنے والا آیا، کہنے لگا، اور وہ مسلمان بھی ہو چکا تھا، دین جان بھی چکا تھا، صرف پیغمبر کی زیارت کوئی نہیں کی۔ تڑپ اتنی تھی کہ جناب میں پیغمبر کی زیارت کر لوں، زیارت کر نہ سکا۔ مدینے کے اندر آیا تو صحابی میرے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ گزارش کی کہ آپ مجھے پیغمبر سے ملوا دیں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے پہلے اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس بندے کی جناب کیا کیفیت ہوگی، جو میلوں سفر کر کے آ رہا ہے پیغمبر سے ملنے کے لیے، مسلمان بھی ہو چکا ہو، اور آگے سے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں۔ وہ تو یہی کہتا ہو کاش میں راستے میں کہیں پڑاؤ نہ کرتا، میں کہیں نہ رکتا نہ ٹھہرتا، میں فوراً اپنے سفر کو رواں اور دواں رکھتا، کاش میری پیغمبر سے جناب ملاقات ہو جاتی۔ آپ پریشانی کے عالم کے اندر میں موجود ہیں۔ عبادہ بن صامت کہنے لگے پریشان نہ ہو، آج تو میرے بیٹے کے مقام پہ ہے، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تمہیں تمام وہ باتیں سکھاؤں گا جو باتیں میں نے اپنے پیغمبر سے سیکھی ہیں۔ گھر لے کر گئے اور دین سکھاتے رہے۔ جب آخری وقت آیا نا دی عبادہ بن صامت کا، میرے پیغمبر کے صحابی رسول، آخری لمحہ ہے، موت بالکل قریب ہے، اور یہی آنے والا آدمی دعا کر رہا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ عبادہ بن صامت کو صحت دے دے، اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا کر دے۔ تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اسے پکار کر کہتے ہیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، میں نے تمہیں سارا دین میں نے سکھا دیے، ایک حدیث ابھی باقی ہے۔ کہنے لگے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس انسان کی آخری بات یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ یہ آخری بات ہے، اور یہ ہے صحیح معنوں میں استقامت، کہ صحابہ کرام اگر رمضان کے اندر پختہ تھے نا دی، تو رمضان کے بعد وہ جناب پختگی کے اندر ہی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر کے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک حدیث موجود نہیں تھی، صرف سنی تھی ایک صحابی سے، درمیان میں واسطے بہت زیادہ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث اس صحابی سے سننی ہے جس نے یہ حدیث ڈائریکٹ پیغمبر کی زبان سنی ہو، اور وہ رہتے ہیں شام کے اندر۔ اب یہ جابر بن عبداللہ 6 بہنوں کے اکیلے بھائی ہیں۔ آج ٹائم نہیں ہوتا نا 6 بہنوں کے اکیلے بھائی کے پاس، اور باپ بھی نہ ہو، اور اوپر سے جناب انسان قرض دار بھی ہو، اور قرضوں کو اتار کر بوجھ کو اتار لینے کے بعد جو ہے 6 بہنوں کا اکیلا بھائی، ایک حدیث کی خاطر صحیح بخاری کی شرح کرنے والے امام ابن حجر کہتے ہیں ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ جابر بن عبداللہ نے اسپیشل ایک اونٹ خریدا، اور اس ایک اونٹ کے اوپر 2 ماہ کا سامان باندھا، 1 ماہ جانے کا، 1 ماہ واپس آنے کا، شام کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر، صرف ایک حدیث کی خاطر وہ پورا کرنے والے تھے۔ استقامت اس چیز کا نام ہوتا ہے۔ اگر آج ان ایام میں اگر ہمارے اندر استقامت موجود ہے نا دی، ہم رمضان کے بعد بھی اپنے اندر وہ استقامت کو برقرار رکھنے والے ہیں۔
امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، امام زرع رازی کا رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے، امام زرع رازی امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ہے اور بہترین شاگردوں میں سے. تو کہنے والے نے کہا امام ابو زرع رازی وہ محدث ہیں، وہ حدیث کے استاد ہیں جنہیں 2 لاکھ سے بڑھ کر حدیث یاد ہے. اور کہنے والے نے یہ بات کہی، اگر امام ابو زرع رازی کو 2 لاکھ حدیث یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق. جب یہ بات کہی تو بعد میں سوچا کہ یار کہیں میں پتہ تو کروں ذرا. فوراً گئے امام صاحب کے پاس اور پوچھا کہ کیا آپ کو 2 لاکھ حدیث یاد ہیں؟ کہنے لگے احفظ 200,000 حدیث یحفظ الانسان قل هو اللہ احد. جس طرح انسان کو قل هو اللہ یاد ہوتی ہے نا، مجھے اس انداز میں 2 لاکھ حدیث یاد ہے. بچے کو جناب قل هو اللہ آتی ہے، اس انداز میں مجھے 2 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہے. اس چیز کا نام استقامت ہوتا ہے. وہ صرف رمضان میں تلاوتیں کرنے والے نہیں تھے، وہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کرنے والے تھے. اور یہی وہ امام زرع رازی ہیں کہ جناب جب موت کا وقت بالکل قریب آیا اور شاگرد پاس موجود ہے، اور شاگرد وہ بھی جناب پائے کہ امام حاتم رحمہ اللہ تعالی استاد جناب چارپائی پہ ہیں، موت بالکل قریب ہے. امام حاتم پاس اور دیگر شاگرد بھی پاس موجود ہیں. امام حاتم کہنے لگے کہ ہم اب اس موقع پہ اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کیسے کریں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ اپنے قریب المرء کو آپ نے کلمے کی تلقین کرنی ہے. لقنوا موتاکم، جب بھی کوئی انسان مرنے کے قریب ہو آپ کلمہ اس کے کان میں پڑھیں. اب یہ شاگرد ہیں، سامنے استاد ہے. تو امام حاتم کہنے لگے آپ میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی نہ بولے، میں بات کرتا ہوں. کہنے لگے، حدیث پڑھنا شروع کی. قال حدثنا بندار وحدثنا عن صالح وحدثنا عبد الحمید بن جعفر وحدثنا عن صالح. خاموش ہو گئے. یوں محسوس کروایا کہ مجھے آگے حدیث کوئی نہیں آ رہی. اب سارے شاگرد جناب خاموش ہیں، سارے خاموش ہیں. تو امام ذہبی اپنی کتاب میں واقعہ جب نقل کرتے کہتے ہیں فتحا عینی. امام زرع رازی جو ہے اپنی دونوں آنکھوں کو کھولتے ہیں اور آگے سند بیان کرتے ان کثیر بن مرہ ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اتنی بات کہی فوراً روح نکل جاتی. استقامت اس چیز کا نام ہے. انسان قیمتی ایام میں بھی اپنے آپ کو بیدار رکھنے والا ہو. اگر لمحات رمضان سے ہٹ کر بھی ہیں انسان تب بھی اپنے آپ کو جناب وہ بیدار اور برقرار رکھنے والا ہو. ایک غزوے کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، غزوہ ہو رہا ہے اور جناب ایک عورت کا بچہ گم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے پکڑا اور مدینے لے کر آ گئے. عورت جناب تلاش کرتی کرتی مدینے پہنچی اور کہا یہ بچہ آپ کا ہے؟ ہاں میرا بچہ ہے. بچے کو اٹھایا، فوراً اپنے جناب سینے کے ساتھ وہ لگاتی ہے. آپ نے فوراً اس نقشے کو کھینچا اور صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت طارحۃ ولدہا فی النار، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ کہا کبھی نہیں پسند کرے گی. کہا میرا اور آپ کا جو پروردگار ہے اس ماں سے بڑھ کر اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو جہنم کے اندر پھینکنے والا ہو. اللہ کی طرف کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو عذاب سے دوچار کرنے والا ہو. انسان اپنے آپ کو بیدار کرنے والا ہو جناب، اپنی آنکھ کھلی رکھنے والا ہو اور اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو. آخری ایام ہے، ہم ان ایام کو ضائع نہ کریں. ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ تعالیٰ کے ترلے ماریں. جب ہم انسان ترلے مارتے ہیں نا جی، جب تک کام نہ ہو جائے ہم بار بار فون بھی کرتے ہیں کہ یار کام بڑا ہے، میں گئے، میری تو مجبوری بن گئی ہے. انسان اس حال میں اپنے پیغمبر اپنے رب کے ترلے مارنے والا ہو، اس کی منتیں کرنے والا ہو
جب تک یقین نہ ہو جائے، اچھا گمان نہ کر لے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اپنی دعا کو ختم نہ کرے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرنے والا، رو رو کے منانے والا، اللہ نے بے شمار بہانے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ نے نہیں فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، اگر انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ نہیں بھی کرتا، اللہ پھر بھی اس کے کھاتے میں انعام نیکی لکھنے والا ہے۔ اللہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ یہاں تک ہیں، اگر ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا اور گناہ کر بھی لیتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے، وہ فرشتہ اس دائنے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ہم اس بندے کا گناہ لکھ لوں گناہ کرنے کے بعد بھی؟ تو یہ فرشتہ کہتا ہے ابھی نہیں لکھنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب اس نے گناہ تو کر لیے۔ تو نیکی کرنے والا لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والا ہو، شرمندہ ہونے والا ہو، اور وہ شرمندہ ہونے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ تو ذرا ٹھہر جا، اور معافی جب مانگ لے گا، اور امکان ہے کہ اپنے گناہوں کے بعد شرمندہ بھی ہو اور معافی مانگنے والا بھی ہو۔ حدیث یہاں تک کہتی ہے۔ اور قرآن کریم میں جب اللہ نے کہا، آیت بڑی معروف ہے، اور اس آیت میں جو اہم بات کی جا رہی ہے وہ بہت کم لوگ بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا۔ اللہ نے اس آیت میں کوئی علماء کا نام نہیں لیا، اللہ نے اس آیت کے اندر متقین کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے کہا یا عبادی الذین، میرے وہ بندے اسرفوا جو گستاخ ہیں، اسرفوا جو زیادتیاں کرنے والے، اسرفوا جو غلطیاں کرنے والے ہیں، میرے وہ بندے جو غلطیاں کرنے والے ہیں، لا تقنطوا، وہ کبھی مایوس نہ ہو، وہ میرے در پہ آئے، میں معاف کرنے والا بھی ہوں۔ ہر صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جس نے پوری رات گناہ کیے ہوں اور صبح کے وقت آئے میرے در کے اوپر، میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور پورا دن گزر جانے کے بعد اللہ شام کے وقت بھی یہ آواز لگاتے ہیں، ہے وہ بندہ جس نے پورے دن گناہ کیے ہوں اور شام کے وقت میرے در پہ آئے، میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو ہم ان ایام کو وہ قیمتی جانیں، ان لمحات کو انتہائی قیمتی جاننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا بنائے، دعائیں کرنے والا بنائے، گڑ گڑانے والا بنائے، رونے والا بنائے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت، جب قیامت قائم ہوگی۔ آج یہاں ہمارے ایریے میں، ہمارے گاؤں میں بے شمار درخت موجود ہیں۔ حدیث کہتے ہیں کہ ایک بھی درخت زمین پہ موجود نہیں ہوگا قیامت کے دن، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری کی ساری زمین چٹیل میدان ہوگا، کوئی ایک سایہ نہ پہاڑ کا، ایک سایہ نہ درخت کا ہوگا، ساری زمین صاف ہوگی۔ سبعۃ یظلھم اللہ، اللہ تعالیٰ 7 بندوں کا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں سے ایک انسان وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ انسان جو تنہائی میں بیٹھ کے، تاریکی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور تنہائی میں اپنے رب کو یاد جب کرتا ہے نا، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔